جی یہاں سے پڑھنا تھا قربان، پڑھیے پھر۔ أستاذ. وعن أبي محيرز محیریز، محيريز قال قلت لأبي جمعة رجل من الصحابة قلت لأبی جمعہ، جمعة رجل من الصحابة حدثنا حديثا سمعته من الرسول. حدثنا ہوگا نا، امر کا صیغہ حدثنا، حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أحدثكم حديثا جيدا کلم کا صیغہ ہوگا نا، احدثکم، أحدثكم حديثا جيدا تغدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعانا أبو عبيدة بن الجراح ابو فقال عبیدہ بن الجراح، أبو عبيدة بن الجراح فقال يا رسول الله أحد خير منا أسلمنا وجاهدنا معك قال نعم قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني رواه أحمد ودارمي احمدن کیوں پڑھ دی؟ احمدو، أحمد رواه أحمد ودارمي وروي رزين وروى رزین، رزين عن أبي عبيدة من قوله قال يا رسول الله یا أحد رسول خير اللہ، رسول یا الله رسول احد خیر منا إلى آخره. یہ ابھی محیریز جو ہے، محیریز یہ کیا ہے؟ اس کی جری حالت کیوں ہے؟ سر یہ مضاف الیہ ہو گیا اس لیے ابھی مضاف، محیریز مضاف الیہ، ابھی اسماء ستہ مکبرہ میں سے اسماء خمسہ جنہیں کہتے ہیں، تو جری حالت ہے ان کی وجہ سے۔ قلت لأبی جمعۃ، تو یہ نام ہے جمعہ، ٹھیک ہے، لأبی لام کی وجہ سے ابی کی جری حالت جو پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں۔ یہ قلت کے پڑھا ہم نے، قلت یہ اصل میں کیا تھا اور اس میں کیا تعلیل ہوئی ہے؟ قولتو تھا سر. شاباش، ٹھیک ہے، پھر کیا ہوئی ہے؟ قولتو پھر قولتو کے بعد یہ حرف علت ڈراپ ہوا تو یہ قلتو. ایسے اگر وہ صرف اتنا ہو تو پھر قلتو پڑھتے نا، کیونکہ قولتو تھا، وہ حذف ہو، قلتو پڑھنا چاہیے تھا نا۔ یہ اصل میں پہلے ہے قال والا قاعدہ، کہ وہ واو اور یا جو متحرک ہو اور اس کا ما قبل مفتوح ہو، ٹھیک ہے، جی تو واجب ہے اس واو اور یا کو الف سے بدل دیں، اس قاعدے سے قولتو، قولتو واو اور دیکھیں ما قبل مفتوح، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ واو کو الف سے بدلا ہو گیا قالتو۔ پھر قلنا بعنا خفنا والا قاعدہ ہے کہ وہ واو، اگر صرف واو کی بات کریں، ابھی بینا کو چھوڑ دیں اگر، تو جو ماضی ثلاثی مجرد کے عین کلمہ میں بس سبب اجتماع ساکنین گر جائے، دو ساکن اکٹھے ہونے کی وجہ سے گر جائے اور وہ معروف میں مکسور نہ ہو تو ما قبل کو ضمہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس قاعدے سے چونکہ یہ واو الف ہو کے اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گئی تھی، تو اور یہ مکسور نہیں ہے تو ما قبل کو ضمہ دیں گے، قلتو پڑھیں گے۔ جی قاعدے دونوں سمجھا گئے ہیں بیٹا؟ جی استاذ. جی
ہاں یہ قلنا بعنا خفنا والا اکٹھا قاعدہ بھی بیان کر دیا جاتا ہے. لأبی جمعۃ راجو کیا پڑھیں گے؟ رجل پہ اعراب کیا پڑھیں گے؟ سر رجلن کیوں رجلن پڑھیں گے تو کیوں؟ سر یہ اس کی خبر ہوگی کیا؟ اس کی لأبی جمعۃ، قلت لأبی جمعۃ. نہیں، خبر کیوں ہوگی پھر؟ نہیں یہ مبتدا ہوگا. یا تو اس کو ہوا رجل من الصحابہ بنا کے ہوا مبتدا ہے یہ خبر بنائیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس صورت میں پڑھیں گے رجل من الصحابہ، یا ابھی جمعہ سے بدل بنائیں تو پھر رجل من الصحابہ، ٹھیک ہے جی. جی استاذ جی. جی آگے حدثنا، یہ کون سا صیغہ ہوگا جی؟ سر دوبارہ سے بتائیں، ماضی اگر کا صیغہ اس کو رجولون پڑھیں گے یا میں نے بتایا اگر ہم پڑھتے ہیں رجل من الصحاباتی تو پھر ہم یوں کہیں گے ہوا رجل من الصحابہ، ہوا مبتدا، رجل من الصحابہ اس کی خبر، ٹھیک ہے؟ تو یا پھر رجل من الصحابہ پڑھیں تو پھر ابھی جمعہ سے بدل بنا لیں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی جمعہ کون ہے؟ وہ رجل من الصحابہ. رجل من الصحابہ کون ہے؟ ابو جمعہ. تو پھر یہ بدل بن جائے گا نا اس سے. اس صورت میں رجل من الصحابہ چونکہ ابھی کی جری حالت ہے. جی بات سمجھا گئی ہے؟ جی جی اب آگے چل رہے ہیں ہم. حدثنا، حدثنا کیا چیز ہے جی؟ جمع متکلم کا غائب کا صیغہ ہے. پہلے ماضی کا. غائب، غائب کیسے ہو گیا؟ اگر غائب ہوتا جمع متکلم میں کیا آتا ہے؟ دیکھیں ضربت، ضربنا، ضربنا، یہ باب ہے حدث یحدث، ٹھیک ہے؟ حدث یحدث. اگر یہ ہوتا ماضی کا صیغہ تو پھر آتا حدثنا، ٹھیک ہے نا؟ صرفنا کے بدن پر حدثنا. ہم پڑھ رہے ہیں حدثنا، زیر پڑھ رہے ہیں تو فرق تو ہوگا نا. اور مضارع ہو نہیں سکتا کہ علامت مضارع کوئی نہیں ہے ویسے بھی آخر میں. جی فعل امر. یہ فعل امر ہے. حدث بس اتنا لفظ ہے، نہ الگ سے ضمیر ہے، ٹھیک ہے؟ حدث یحدث، اس سے صرف. حدث واحد مذکر فعل امر حاضر معروف ہے اور نہ آگے اس کا مفعول ہے، وہ ضمیر ہے. حدیثن، یہ مفعول ہے. یہ جی تاکید ہے. تاکید ایسے نہیں ہوتی. تاکید دیکھیں نا، یا تو لفظ دوبارہ آتا ہے تاکید میں، یا وہ خاص لفظ ہے نفس عین کلا کلتا کل اجمع اکتا ابتا ابسا، وہ لفظ ہے نا 8 کہ یا تو ان لفظوں سے وہ لفظ آئیں تو تاکید ہوتی ہے، یا پھر میں ایک ہی حدیثنا لفظ. سے کنفیوز ہو گیا تھا. نہیں، وہ مفعول مطلق کہتے ہیں جب اسی وہ مصدر جو اسی فعل سے ہو تو اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق، اس کو تاکید نہیں کہتے. ہاں اس مفعول کا یہ مطلق مفعول ہے. تاکید بھی ہوتا ہے. جی بات سمجھا گئی ہے؟ جی جی استاذ. شاید. دیکھیں نا، مفعول مطلق یہ منصوبات کی بحث ہے اور تاکید جو ہے یہ تو توابع کی بحث ہے نا، اس کا اعراب تو پچھلا ہی ہوگا. تو یہاں ہم تاکید نہیں کہہ سکتے نا. اچھا جی، اب حدیثن کی بات ہم نے کر لی. مفعول سمعتہ من رسول اللہ، سمعتہ جو آپ نے سنی ہو اللہ کے نبی سے. سمعتہ کون سا صیغہ بنے گا جی؟ یہ ماضی کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. ماضی معروف کا. واحد مذکر. حاضر کا، واحد مذکر حاضر. حاضر کا صیغہ.
جی یہ کسی اسما بیٹے نے سوال کیا. حدیثن بیٹا جواب مل گیا اس کا. حدیثن کیا ہے؟ جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کی وجہ سے رسولی اسم مفرد منصرف ہے، جری حالت ہے. لفظ اللہ کی جری حالت کیوں ہے جی؟ استاد یہ مضاف الیہ رسول ہے. کی وجہ سے. ہاں مضاف مضاف الیہ ہے. الیہ. ٹھیک ہے. قال نعم احدثکم حدیثا. احدثو یہ کیا ہے جی؟ متکلم کا صیغہ ہے. واحد متکلم. شاباش ٹھیک ہے. حدیثاً جیداً، یہ یہ استاد جیداً جیدن اس کی صفت ہوگی. بالکل ٹھیک ہے شاباش. حدیثاً جیداً، حدیثاً وہ مفعول بنا نسبی حالت، اور جیداً اس سے صفت ہے اس لیے اس کی بھی نسبی حالت ہو گئی. تغدینا، جی یہ کون سا صیغہ ہے اور کس باب سے ہے؟ یہ بھی ماضی کا ہوگا استاد. ٹھیک ہے. باب کون سا جمع بنے کا گا؟ صیغہ ہے. تغدا یا تغد. تغدا یتغدا. ٹھیک ہے. تفعل یتفعل، باب تفعل سے تصرفنا تغدینا، تو وہ تغدینا وہی ہے. ٹھیک ہے، کوئی اس میں تعلیل نہیں ہے. تو یہ ہے باب تفعل، جمع متکلم کا صیغہ ہے. مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مع لفظ اس پر صبر کیوں پڑی ہے؟ استاد یہ نہیں معلوم. یہ کیونکہ مفعول مبنی بننے، ہے. ظرف ہے نا ساتھ، یہ ظرف ہے، اور ظرف جب فعل کے بعد آئے گا تو کیا بنے گا؟ منصوب ہوگا. بات سمجھا گی؟ جی آواز نہیں آ رہی؟ جی استاد سر آواز آ رہی آ ہے. رہی ہے. فعل کے بعد کیا آئے گا تو کیا بنے گا؟ ظرف ہے. مع ساتھ اس کا معنی ہے نا، یہ ظرف ہے. یہ آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، ٹھیک ہے، ساتھ یہ سارے ظرف ہوتے ہیں نا، ظروف، اسماء ظروف کہتے ہیں. تو جب دیکھیے ظرف ظرف ہے، مقام میں ہوگا. جی ساتھ ہے نا، ساتھ. زمان کیسے ہوا؟ یہ ظرف مکان. جی تو اب دیکھیں یہ جب ظرف ہے تو اس نے مفعول فی بننا ہے نا، کیونکہ فعل کے بعد جب ظرف آئے گا تو مفعول فی بنے گا. جملہ اسمیہ میں آتا ہے تو خبر بنتا ہے، مبتدا نہیں بن سکتا. فعلیہ میں آتا ہے تو مفعول ہی بنتا ہے اور کچھ نہیں بن سکتا. تو اسی لیے مع رسول اللہ، رسولی کے نیچے زیر کیوں پڑی ہے؟ استاد یہ مضاف الیہ ہوگا اس لیے. جی مع جب ظرف ہے نا تو ساتھ مضاف بھی ہوتا جی ہے. وہ مضاف ہوا، اگلا مضاف الیہ ہوا. جی ومعنا عبیدۃ بن الجراح، و ابو عبیدۃ بن الجراح. جی ومعنا، اب یہاں بھی مع ہم نے زبری پڑھی ہے، وہ کیوں؟ یہ بھی ظرف ہی ہے. جی ظرف ہی ہے، بننا یہاں بھی اس نے مفعول ہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ مل کے بنیں گے خبر، مل کے وہ موسم موجود نکال لیں، وہ اس کے متعلق ہو کے تو یہ بنیں گی خبر. ابو عبیدہ بن الجراح، ابو کیوں پڑا؟ یہ رفعی حالت ہے اس لیے. کیوں؟ سچ کی خبر ہوگی یہ. فاعل ہے. میں نے ابھی بتایا ہے خبر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ خبر وہ معنا ظرف ہے نا، خبر تو اس نے بننا ہے. یہ مبتدا. مبتدا بنے گا. جی ابو مبتدا بنے گا سر. اصل میں یہ ابو عبیدہ مرکب اضافی ہے نا، ابو مضاف عبیدہ مضاف الیہ، وہ مل جی کے بننے ہیں. پھر جی وہ آگے استاد. بھی پورا مل کے ہے. اگر اس سے بھی آگے جانا ہے نا تو ہم کہیں گے ابو مضاف عبیدہ مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کے موصوف ابنو، پھر مضاف الجراحی مضاف الیہ،
مضاف مضاف الیہ مل کے صفت، موصوف صفت مل کے مبتدا، اصل میں یوں بنے گا. جی بات سمجھا گئی ہے؟ جی استاذ. دوسرا انداز ہے ابو عبیدہ مبدل منہ ابن الجراح بدل، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو لیکن یہ عام جو ایک قاعدہ بیان کیا جاتا ہے، میں نے اس لیے یہ ترکیب وہ کی کہ لفظ ابن جب دو ناموں کے درمیان آتا ہے تو پہلے کے لیے صفت ہوتا ہے اور بعد والے کے لیے مضاف ہوتا ہے، تو اس لیے میں جی نے بنایا ہے. تو اس لیے میں نے کیا پڑھا، دیکھیں ابو عبیدہ تا، عبیدہ تا تو اس لیے پڑھا کہ یہ جری حالت ہے، غیر منصرف ہے، علم، ٹھیک ہے، غیر علم ہے، تو اسی لیے جری حالت فتح کے ساتھ آئے گی. اور آگے پڑھا ابنو کیونکہ وہ صفت ہے اور مرکب اضافی میں اعراب مضاف کا اعتبار ہوتا ہے، تو ہم ابو کو دیکھیں گے وہ مضاف ہے، تو جو اعراب ابو کا ہے وہی اعراب اس کی صفت کا آئے گا. تو ابنو میں نے اس لیے پڑھا. الجراحی مضاف الیہ ہے اس لیے اس کو جری حالت وہ زیر کسرہ پڑا ہے. جی بات سمجھا گئی ہے؟ جی استاذ. جی باقی احباب کو بھی سمجھا گئی یہ بات؟ اب ابو کی وجہ سے جو اعراب تھا وہ ابنو کا ہوا، یہی کہہ رہے تھے نا آپ سر؟ جی اس لیے میں نے کیا بتایا ہے کہ مرکب اضافی جو ہے نا، مرکب اضافی اس میں اعراب کس پر آتا ہے؟ مضاف پر، کیونکہ مضاف الیہ تو مجرور ہوتا ہے، تو مضاف کے اعراب کا اعتبار کرتے ہیں. اب آگے اگر صفت آئے گی تو صفت پر کس کا اعراب آئے گا؟ مضاف والا، مضاف الیہ والا نہیں، مضاف والا آئے گا. تو چونکہ ابن صفت ہے نا، تو اس لیے ابن پر اعراب ابو والا آنا ہے، عبیدہ والا نہیں. اگر عبیدہ والا پڑھتے تو وہ مضاف الیہ تھا، جری حالت تھی، پھر ہم ابنی پڑھتے تو ہم ایسا نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہم نے مضاف والا اعراب دیکھنا ہے. جی جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے. فقال یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زبر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ کیوں نہیں کہتے؟ استاذ منادہ ہے اس وجہ سے. منادہ ہے تو منادہ کا ضابطہ کیا ہے منادے کا؟ ویسے استاذ شاید مرفوع پڑھتے ہیں اگر معرفہ ہو، اس ایسا کی کچھ. کوئی تفصیل ہے نا، تفصیل ہے کہ اگر منادہ اگر مضاف، منادہ اگر منادہ مضاف ہو، ابھی میں صرف اس کی بیان کر دیتا ہوں، تو پھر منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مفرد معرفہ ہو یا نکرہ معین ہو تو علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے، جیسے یا جبالو اوبی معہ، یا زیدو، یا حارثو. لیکن اگر مضاف ہو جیسے یا رسول اللہ، رسول اللہ مضاف ہے تو پھر منصوب ہوتا ہے. تو یہاں یہ نسبی حالت ہے کیونکہ وہ مفعول بنتا ہے نا، یا جو ہے وہ قائم مقام ادعو کے اور آگے اس کا مفعول، تو یا رسول اللہ نسبی حالت ہے چونکہ مفعول ہے. یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھے کہ یہ جب مفعول ہے تو جب یا زیدو کہتے ہیں وہ بھی تو مفعول ہے، اس پر کو پیش پڑھتے ہیں، پھر اس پر بھی زبر پڑھنی چاہیے. جی سوال سمجھایا ہے؟ جی استاذ. یہ مضاف الیہ کی وجہ سے تو چینجنگ نہیں آ رہی پھر؟ ٹھیک ہے، مضاف ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہو گیا، تو یہ ہم کہہ رہے ہیں نا کہ مفعول بننا ہے اس نے، اس لیے نسبی حالت کیوں ہے کہ مفعول ہے یہ. تو جب یا زیدو کہتے ہیں وہ بھی زیدو بھی تو مفعول ہے، تو اس کو ہم پیش پڑھ دیتے ہیں، رفیع حالت میں پڑھ دیتے ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں علامت رفع پر مبنی، وہ مبنی ہوتا ہے، اس کا اعراب بدلتا ہی نہیں ہے، ہوتا وہ مفعول ہی ہے، لیکن چونکہ وہ مبنی ہوتا ہے اور وہ علامت رفع پر ہوتا ہے اس لیے اس پر پیش پڑھیں گے اگر وہ کیفیت میں ہے تو اصل میں یہ دیکھیں جو منادہ کے بعد آتا ہے نا اسم،
اگر معنی پہ غور کریں تو وہ ضمیر کی جگہ پر ہوتا ہے. جیسے یا زیدو کا معنی ہے ادعو کا، میں تجھے بلا رہا ہوں، اے زید میں تجھے، کا وہ کاف کے معنی میں ہے، تو ضمیر مبنی ہوتی ہے، اس لیے وہ مبنی ہو گیا. اور ضمیر کبھی مضاف نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اس لیے جب مضاف ہو گیا تو اس صورت میں پھر یہ مرب ہوتا ہے، اس صورت میں مبنی نہیں ہوتا، کیونکہ اس صورت میں اس کی ضمیر کے ساتھ مناسبت باقی نہیں رہتی. جب وہ مفرد ہو تو اس صورت میں اس کی مناسبت ضمیر کے ساتھ ہوتی ہے، تو ضمیر مبنی ہوتی ہے، اس لیے وہ بھی مبنی ہوتا ہے. جی یہ بات سمجھ آئی ہے یا زیادہ مشکل ہو گئی؟ نہیں مشکل نہیں ہوگی، لیکن استاد جیسے آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ جو اسم ہوتا ہے جیسے زید ہے، اس کو جو ہے نا ہم یہ سمجھے کہ وہ ضمیر ہے، تو چونکہ ضمیر مبنی ہوتا ہے اس لیے مانن ہم اس کو دیکھیں کہیں گے. وہ ضمیر کی جی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے. جیسے جی یا زید میں ادعو کا، چونکہ یا کب کہتے ہیں؟ جب منادا کیا ہوتا ہے سامنے ہوتا ہے نا وہ. جی یا استاد. یا زید کا معنی ہے یا ادعو کا، میں تجھ کو بلا رہا ہوں بھائی. ٹھیک ہے جی. احد خیر منا، احد یہ کیوں پڑھا جی؟ باقی بھائی بھی تھوڑے سی ہمت کریں، ساتھ شامل ہوں کلاس میں، تھوڑا سا سوچیں گے تو ہی فائدہ ہوگا نا. جی احد، یہ آمنہ محمد بیٹے ہیں، بتائیے بیٹا احدن کیوں پڑھا ہے؟ مرفوع عادت ہے. جی جی احدن کیوں پڑھا ہے؟ جی حماد بھائی بتائیے، آپ ہمت کریں. یہ حماد رفیع. مبتدا ہونے جی بالکل صحیح ہے، یہ مبتدا بن رہا خیر ہے. اس کی سوال ایک خبر اس پہ بنی. ہو سکتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس پہ ایک سوال بنتا ہے اگر آپ کے ذہن میں آئے تو. مطابق اس پہ ایک سوال بنتا ہے. چلے اگر نہیں ذہن میں تو ہم ایسے ہی چلے جاتے ہیں آگے. احد مبتدا ہے، ٹھیک ہے. خیر منا، خیرن جو ہے یہ بھی رفع حالت ہے کیونکہ یہ خبر ہے. اسلمنا، وہ منا تو من حرف جارہ ہے، نون ضمیر ہے اس لیے چھوڑ رہے ہیں. اسلمنا، جی یہ کون سا صیغہ ہوگا؟ افعلنا سے ہے، ماضی کا صیغہ ہے، جمع متکلم. ٹھیک ہے بالکل صحیح، تمام باب افعال. ٹھیک ہے باب افعال سے. جاہدنا، باب کون سا ہے؟ باب کون سا ہے؟ مفاعلہ. بالکل، اس کو جاہدہ یجاہد زاربا یزارب باب باب. افعال ہے. نہیں 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 نہیں، اگر باب مفاعلہ افعال ہے. تو اس میں حمزہ آتا ہے، ٹھیک ہے. جاہدہ ہوتا پھر یہ، پھر جاہدہ تو نہ ہوتا نا، جاہدہ جاہدو زاربا. ٹھیک ہے. ما آکا پھر اسی طرح ہو گیا جو پیچھے ہم نے کیا ہے، مفعول بنایا. قال نعم قوم یقولون من بعدکم، قوم کیوں پڑا ہے جی؟ مبتدا ہو گیا استاذ. بالکل صحیح ہے، مبتدا ہے. یقولون کون سا صیغہ ہے جی؟ مظاہرہ کا صیغہ ہے، جمع کا، غائب کا. ٹھیک ہے. یؤمنون بی ولم یرونی، یؤمنون بھی جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف ہے، بی با حرف جارہ ہے یا ضمیر ہے. یؤمنون بی کی ہم نے بات کر لی تھی جی. آگے ولم یرونی، یہ لم یرونی یہ اصل میں کیا تھا؟ اس کی تعلیل کون کر سکتا ہے؟ اصل کیا تھا؟ کیا اس میں تبدیلی ہوئی ہے؟ کیسے بنا ہے لم یرونی؟ لم یروننی، یروننی
نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، وہ تو ویسے ہی لم جو ہے نون رابی کو گرا دیتا ہے. اصل میں اس کے حروف اصلی کون سے ہیں نا، وہاں سے چلیں باب کون سا ہے، پھر بات سمجھائے گی نا. یہ ہے سر یہ یرویون اور پھر ساتھ متکلم کی ضمیر لگی ہوئی ہے. یارا یار یارا وایا یار وہ نہیں رآ یرا، رآ یرا، رؤیت جس سے استعمال ہوتا ہے نا، رؤیت، تو دیکھیں اس میں حمزہ ہے، را، رآ، رآ یا، اس ٹھیک کے ہے. حروف اصلی ہے را حمزہ یا. ہاں را حمزہ یا. اب جب یہ ہے اور یہ باب ہے فاتحہ یفتح، رآ یرا، ٹھیک ہے. تو را یا یر آیو، را یا یر آیو، اب اس سے بنائیں یہ کون سا سیغہ ہے اور کیا بنتا ہے. سر یہ جمع کا صیغہ ہوگا، جمع جمع مذکر مذکر ہے، کا. فعل جی، جو ہے یرعیون اس کے ساتھ پھر ضمیر اس کی متصل ہے. اصل کیا بنے گا، یہ اصل میں کیا ہوگا. یہ اصل میں ہوگا یرعیون. یرعیون ہاں لم یر آیو، آگے نون تو وقایا کا ہے نا یہ، اور یا متکلم کی ضمیر ہے. لم یر آیو، وہ نون جو اس کا نون ہے وہ گر چکا ہے لم کی وجہ سے، لم کی وجہ سے جازم ہے. نون ہے نا، کیونکہ نون رابی ہوتا ہے، تو نون رابی لم کی وجہ سے گر جاتا ہے، ساتھ سیغوں سے نون رابی گر جاتا ہے نا. تو لم یر آیو اصل میں تھا لم یر آیو. اب اس کی تعلیل کیسے ہوگی جی. سر حمزہ کا جو ہے وہ حرکت پیچھے چلی جائے گی. جی سب والا قاعدہ ہے، ہر وہ حمزہ جو متحرک ہو اور اس کا ماقبل ساکن ہو تو جائز ہے اس حمزہ کی حرکت ماقبل کو دے دیں، لیکن رآ یرا میں یہ واجب ہے قاعدہ، ٹھیک ہے. تو یہ وجوبی قاعدہ ہے یہاں، تو اس لیے حمزہ کی حرکت را کو دے دی، اور پھر ہو گیا، پھر حمزہ کا حذف ضروری ہے، پھر حمزہ کا حذف ضروری ہے، حرکت ماقبل کو دے کے حمزہ کو حذف کر دیتے ہیں. حمزہ حذف ہو گیا تو ہو گیا یارا یو، یارا یو. اب ویسے تو آخر سے شروع کرتے ہیں، وہ حمزہ بھی ہوتا تب بھی تھا یار آیو میں یا متحرک ما قبل مفتو، یا کو الف سے بدل دیا. جب الف سے بدلا تو اب الف بھی ساکن، آگے واو جمع کی بھی ساکن، تو التقاء ساکنین کی وجہ سے الف کو گرا دیا. پھر یر او ہو گیا نا، یر او، حمزہ کی حرکت را کو دے کے حمزہ کو حذف کر دیا اس قاعدے سے جو ابھی بیان کیا ہے، تو ہو گیا یرو، لم یرو. تو آگے نون بقایا کیا ہے، یا متکلم کی ہے. جی بات سمجھا گئی ہے. جی سر. جی استاد. ٹھیک ہے. رواہ احمد والدارمی وروا رزین، ٹھیک ہے، ان ابی عبیدہ، یہ تو واضح ہو گیا نا، احمد فائل، الدارمی عطف اس پر جی ہے، وہ استاد. بھی رزین روا کا فائل بنا، اس لیے رفی حالت. ان ابی عبیدہ یہ ہو گیا، من قوله یا رسول اللہ یہ بھی ہو گیا، احد خیر منا یہ بھی پیچھے ہو گیا، الی آخرہ. ابو محیریس کہتے ہیں میں نے ابو جمعہ سے کہا، یہ ایک صحابی ہیں، رجل من الصحابہ، صحابہ میں سے ایک شخص ہیں. حدثنا حدیثا ہمیں ایسی حدیث بیان کریں، سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے اللہ کے نبی سے سنی ہو. قال نعم کہنے لگے ہاں، احدثکم حدیثا جیدا میں آپ لوگوں کو بہت عمدہ حدیث سناتا ہوں. تغدینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دوپہر کا کھانا اللہ کے نبی کے ساتھ کھایا. ہمارے ساتھ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے. دوپہر کا وقت تھا، اللہ کے نبی کے پاس ہوں گے. فقال یا رسول اللہ احد خیر منا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم میں سے بہتر بھی ہے کوئی. اسلمنا وجاہدنا معک، ہم مسلمان ہوئے،
آپ کے ساتھ مل کے ہم نے جہاد کیا. اب خود یہ رویت جو ہے، یہ پیچھے بھی بات ہوئی تھی نا، شرف صحبت کتنا بڑا شرف ہے، اور پھر ساتھ جہاد رسول اللہ کے ساتھ مل کے. تو آپ فرمایا ہاں، قوم یقونون، ایسے لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے، یؤمنون بھی، جو میرے ساتھ ایمان لائیں گے، ولم یرونی، حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، بن دیکھے. تو یہ پیچھے بات ہو گئی تھی نا کہ یہ ایک جزوی فضیلت ہے، اس معنی میں کہ بن دیکھے ایمان لے آنا ایک ہے کہ وہ معجزات کا مشاہدہ کیا، رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی ذات کو دیکھ کے ہی جو ہے وہ، جیسے وہ حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کہا تھا، جب آپ کا چہرہ دیکھا تھا نا، تو کہا تھا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. تو وہ آپ کو دیکھنا، پھر وہ معجزات کا مشاہدہ کرنا، ایک یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ کچھ نہیں دیکھا، نہ کوئی معجزہ، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان لے آئے. تو یہ جزوی فضیلت، جزوی پہلو جو ہے، یہ ایک پہلو سے یہ فضیلت ہے. فرمایا وہ میرے بعد ہوں گے اور پھر بھی مجھ پر ایمان لائیں گے، حالانکہ مجھے دیکھا نہیں ہوگا انہوں نے. اور اس کو احمد نے، دارمی نے بیان کیا ہے، رزین میں حضرت ابو عبیدہ سے ہے، اس میں یہاں تک ہے یا رسول اللہ احد خیر منا الی آخرہ. یہاں سے آگے جو ہے وہ حدیث شروع ہوتی ہے، پہلے والی نہیں ہے. جی اگلی حدیث چلیں. ہاں جی، عبارت کون پڑھے گا جی؟ السلام علیکم. سلام. جی بیٹا. وعن معاوية بن معاویہ قرة تبن، معاویہ تبنی قرۃ. وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم ولا يزال طائفة من أمتي طائفۃ منصورين من امتی. منصورين یا نہیں، منصورين جمع ہے نا. جی جی لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم کیا ساعة گا؟ یہ اگر قال من ہوتا، ابني ایک منٹ بیٹا، جی اگر یہ من ہوتا، من خاضلہ ہم آپ نے پڑھا ہے نا بیٹا، اگر جی یہ جی جی من تو اسم پر آتا ہے، خاضلہ تو فعل ہے، من پھر فعل نہ آتا، من خاضلہم. جی من خذلهم حتى تقوم ساعة اور ساعة قال ابني دیکھیں المد تقوم اور فعل کے بعد نہیں آتا، الساعتی جی تو ہو ہی نہیں سکتا. جی جی. قال ابني سر یہ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ المدینی. المدینی هم ہاں البتہ. أصحاب هم أصحاب حديث رواه الترمذي وقال هذا حدیث حسن صحیح. معاویہ، اس میں غیر منصرف ہونے کے دو سبب کون سے ہیں جو کہ جری حالت ہے اس کی؟ تانیس اور علم. تانیس اور جی یہی قرہ میں بھی ہیں، وہ بھی جری حالت ہے، یہی دو سبب ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فائل اذا فسد اہل الشام. اہلو کیوں پڑا ہے جی؟ فسدہ تو واضح ہے، واحد منکر کا فعل ماضی معروف. آلو اس لیے پڑھا ہے، یہ مضاف نہیں، مضاف فائل ہے. ہونا وہ علامت نہیں ہوتی کہ اس پہ پیش آئے گی. مضاف ہے فائل ہے. کے لیے ہے کہ وہ مضاف الیہ جری فائل کی حالت ہے، وجہ سے. فاعل ہے یہ. فلا خیرہ، خیرہ کیوں پڑا ہے جی؟ لا کی وجہ سے. جی لا کون سا ہے؟ نہیں. لائے نفی جنس کہتے ہیں نا اس کو، جی. لائے جنس. تو جب وہ ہوگا تو اپنے اسم کو نسب دیتا ہے، خیرہ. جی فیکم ولا یزال طائفۃ من امتی منصورین.
لا یزال طائفتن، طائفتن کیا چیز ہے جی؟ یہاں پہ یہ اسم ہے اس کا، اسم لا یزالو کا نہیں اسم ہے۔ لا یزالو کا اسم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ لا یزالو ہو، ما زالہ ہو، افعال ناقصہ اصول یہ کانا ہے و اخواتہ ہے۔ جی، ان کا اصول ضابطہ کیا ہے کہ ان کی ماضی کے اسم علاوہ مرفوع، یہ ہے وہ بھی وہی عمل کرتے ہیں۔ مثلا کانا ہے تو یکونو بھی وہی عمل کرے گا، حتیٰ کہ اسم فاعل مفعول آئے تو وہ بھی وہی عمل کرے گا۔ تو یہی ما زالہ ہو، لا یزالو ہو، فرق نہیں پڑتا، لفظ وہی ہے، عمل اس کا وہی ہوگا۔ آگے منصورینا کیوں پڑا ہے؟ یہ نسبی حالت ہے اس کی، کیونکہ اس کی خبر ہوگی۔ شاباش، ٹھیک ہے۔ لا یضرہم من خذلہم، ٹھیک ہے، من یہ موصولہ ہوگا، خذلہم یہ خاضلہ فعل، ٹھیک ہے، ضمیر اس کا فاعل، ہم مفعول، جملہ فعلی یا خبریہ ہو کر من موصولہ کا صلہ، صلہ موصول مل کے یضرو کا فاعل، ٹھیک ہے۔ حتی تقوم الساعۃ، تقوم کیوں پڑا ہے جی؟ حتیٰ کی وجہ سے، حتیٰ کی وجہ حتی سے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فیل آ رہا ہے۔ حتی کے بعد ان ہوتا ہے مقدر، ان جو نصب دیتا ہے نا فعل مضارع کو، تو اس لیے وہ حتیٰ کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، نصب اس نے دیا ہے۔ الساعۃ تقوم، تقوم کا فعل ہے اس لیے رفع حالت ہے۔ قال ابن المدینی، ابن پڑا ہے قالا کا فاعل۔ اچھا جی، ہم اصحاب الحدیثی، ہم اصحاب ہم مبتدا ہے، اصحاب الحدیثی، اصحاب مضاف، الحدیثی مضاف الیہ، مضاف الیہ مضاف مل کے خبر۔ خبر تو بن میں گئی۔ نے کہا کہ مرکب اضافی میں اعراب مضاف پر آتا ہے، تو خبر کا اعراب مضاف پر آئے گا، یعنی اصحابو پڑا ہے چونکہ وہ خبر ہے رفع حالت، تو ہم اصحاب الحدیثی، رواہ الترمذی فاعل، وقال ھذا مبتدا، حدیث موصوف، حسن صفت اول، صحیح صفت ثانی، اور حدیث موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کے ھذا خبر بن مبتدا، جاتی مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ۔ جی بات سمجھا گئی ہے؟ ہے یہ استاد۔ اچھا جی، معاویہ ابن قرہ اپنے باب سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فسد اہل الشام، جب اہل شام جو ہیں یہ خراب ہو جائیں گے، جب وہاں فتنے آ جائیں گے، فلا خیر فیکم، تو پھر تم میں خیر باقی نہیں رہے گی، ولا یزال طائفۃ من امتی منصورین، اور میری امت کی ایک جماعت وہ ہمیشہ منصورین، مدد کی جاتی رہے گی ان کی، ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ مدد کیے ہوئے ہوں گے، اللہ کی طرف سے ان کی مدد ہوگی۔ لا یضرہم من خذلہم، ان کو رسوا کرنے والا ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے، قیامت تک وہ حق پر قائم رہیں گے، ٹھیک ہے، اور کوئی ان کو اس حق سے ہٹا نہیں سکے گا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ابن المدینی کہتے ہیں کہ یہ لوگ جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرما دیا ہے کہ ہمیشہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد رہے گی، کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہ اصحاب الحدیث ہیں، محدثین ہیں، جو علم کو، رسول اللہ کی باتوں کو جو ہے وہ جمع کرنے والے، اس کو آگے پھیلانے والے۔ رواہ الترمذی، امام ترمذی نے اس حدیث کو بیان کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اب یہ آپ نے پڑھا ہے جی، امام ترمذی جب کہہ دیتے ہیں حسن صحیح، تو یہ کیسے ہو گیا بھئی؟ حسن کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا حافظہ کم درجے کا ہے، اور صحیح کا مطلب ہے کہ اس کا حافظہ اعلیٰ درجے کا ہے، تو جو اکٹھا کیسے کر دیتے ہیں امام ترمذی، حسن صحیح؟
جی کوئی پڑھی ہے یہ بات؟ پڑھی تو نہیں ہے، نکل گئی ہے غالباً ایک صحیح حسن ہے اور ایک صحیح ہے۔ شواہد کی بنیاد پر؟ نہیں، یہ دیکھیں امام ترمذی کی رحمت اللہ علیہ کی اپنی اصطلاح ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اکثر آپ یہ پڑھیں گے جہاں جو ہے نا وہ امام ترمذی کہہ دیتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، ھذا حدیث صحیح غریب، ٹھیک ہے، ھذا حدیث حسن صحیح غریب، یہ اکٹھے لفظ استعمال کر دیتے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیں کہ ایک ہے جب بولے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ ھذا حدیث حسن اکیلا، بس اس وقت امام ترمذی کی خاص اپنی اصطلاح ہے جو دوسرے محدثین اس معنی میں اس کو استعمال نہیں کرتے۔ وہ ان کی اصطلاح سے مراد یہ ہے، وہ کہتے ہیں جب میں اکیلا حسن کہوں گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس میں جو ہے راوی کو کذاب نہیں ہے یا جس پر جھوٹ کی تہمت ہو، دوسرا درجہ متہم بالکذب، ایسا راوی اس میں نہیں ہے، یعنی تان شدید نہیں ہے اور اس کی سندیں ایک سے زائد ہیں۔ تو اس لیے جب یہ حسن بولیں گے تو امام صاحب کی یہ مراد ہوتی ہے، اور جب یہ حسن صحیح اکٹھا بول دیں تو پھر اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو اس حدیث کی سندیں دو تھیں، ایک حسن درجے کی تھی ایک صحیح درجے کی تھی، تو اس لیے کہہ دیا حسن صحیح کہ بھئی اس کی دو سندیں ہیں۔ اس صورت میں یہ حدیث عام صحیح سے زیادہ قوی ہوگی کیونکہ اس کی ایک سند ہے اور اس کی دو۔ اگر اس کی ایک سند ہو تو پھر اصل میں امام صاحب کے اس جملے کا مطلب ہوتا ہے حسن او صحیح، کہ یا یہ حسن درجے کی ہے یا صحیح درجے کی ہے، امام صاحب اس میں فیصلہ نہیں کر پائے تو اسی طرح جو ہے نقل کر دیا کہ بھئی اس بارے میں متردد ہوں کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے یا صحیح درجے کی۔ جی بات سمجھا گئی ہے؟ جی استاد، ایک سوال اور پوچھنا تھا کہ یہ جو اہل الشام کہا گیا ہے تو کیا جی اس سے میں مراد جو بلاد میں شام کے ممالک ہیں وہ ہے یا صرف خاص جو شام کا ملک ہے؟ نہیں، اہل الشام جب شام کا لفظ بولا جاتا ہے، ابھی میں نے ویسے تو ترجمہ بھی جو ہے وہ کیا ہے، تشریح کرنا تھی، تو شام کا لفظ جو ہے وہ پورے یہ یورپ کا یہ علاقہ سارا اس پہ بولا جاتا ہے نا، تو شام خاص جو ہے بے شک وہ اس میں وہ بھی آتا ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ تو اذا فاسد اہل الشام فلا خیر فیکم، جب یہ شام والے یہ ان میں خرابی آ جائے گی تو تم میں خیر باقی نہیں رہے گی، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم غور کریں نا علامات قیامت پر تو وہ بھی دیکھیں گے کہ یہ جو شام کا علاقہ ہے نا یہی مرکز ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے، اگرچہ وہ شام کا لفظ جو ہے وہ پورے اس یورپ کے لیے بولا جاتا تھا۔ تو اب اسی مناسبت سے اگر دیکھیں نا کہ چونکہ آخری جو مارکے ہونے ہیں سارے وہ شام میں ہی ہیں، تو اسی لیے اگلی بات ولا یزال طائفۃ من امتی منصورین، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ وہ منصورین ان کی مدد کی ہوگی اللہ کی طرف سے، وہ غالب رہیں گے، ٹھیک ہے، کوئی رسوا کرنے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ وہ ایک حدیث میں ہے حتیٰ کہ ان کا آخری جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے دجال کے خلاف لڑائی کرے گا، تو یہ بھی مناسبت آ گئی نا کہ وہ قیامت تک رہیں گے، کبھی ان کا انقطاع نہیں ہوگا۔ تو اب اس سے مراد جو ہے ابن المدینی نے، یہ مختلف علماء نے جو ہے مختلف اس کے معنی لیے ہیں کہ وہ جہاد میں ہمیشہ مشغول رہیں گے، ٹھیک ہے، اور ابن المدینی جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں انہوں نے کہا کہ اس سے مراد محدثین ہیں، گویا کہ ان کی جو خدمات ہیں دین کے لیے یہ ہمیشہ یہ ایک جماعت رہے گی جو ایسے ہی جو ہے وہ چلتی رہے گی، دین کی حفاظت کے لیے وہ قربانیاں پیش کرتے رہیں گے۔ رواہ الترمذی وقال هذا حدیث حسن صحیح۔